سزائیں ہیں کم سے کم ان کو تو ہم ترتیب دے سکتے ہیں، جو کہ یہ ان چیزوں کو، لباس کو جواز بنانے والے لوگ، جب یہی بات ان کو ہم لوگ دین اسلام کے حوالے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے سزا بھی پھر یاد رکھیں گے، تو اس کے اوپر یہ لوگ منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک گزارش کروں، میں ہاتھ باندھ کے اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، جنگل میں آپ جاتے ہیں نا، تو جنگل میں آپ اس کے لوازمات طے کر کے جاتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی درندہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، کوئی وحشی مجھے پکڑ نہ لے، جنگ میں آپ جاتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلتی ہو تو اکیلی مت نکلو، اور اگر نکلتی ہو پھر اس حوصلے سے نکلو کہ اگر تمہیں کوئی ایک ہاتھ لگاتا ہے تو اسے 4 ہاتھ لگاؤ، تم مت ڈرو، تم کچھ نہیں ہوگا تمہیں، یہ رزق، یہ جو ہمارے والدین بھی ڈراتے ہیں نا کہ شادی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، جو رزق اللہ نے میرے بیٹے کا لکھا ہے وہی میری بیٹی کا لکھا ہے۔ میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، میں نے ان کی پیدائش پہ اپنے بیٹوں سے زیادہ خوشی کی تھی۔ اگر میں نے ایک بیٹے کے عقیقے پہ 1 بکرا کیا تھا نا تو بیٹی کے اوپر 2 کیے تھے۔ ماشاءاللہ، واہ۔ میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو قرآن کا حکم ہے اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، ایسا لباس مت پہنے کہ کسی کو آپ کی طرف اشارہ کرنے کا موقع ملے، بالکل آپ لباس ایسا پہنے کہ جس سے آپ کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن اگر پھر بھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ کی طرف تو اس کا ہاتھ بھی وہیں توڑیں، اس لیے کہ یہ اگر ایسے باز نہیں آئیں گے۔ یہ لیکن مولانا صاحب یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ نے جو رکشے میں بیٹھی تھی، بالکل وہی میرا آپ سے عرض تھا، چلے یہ ٹک ٹاکر کا تو ہاں وہ یہ ان کا قصور کیا تھا، انہوں نے تو لباس بھی ٹھیک پہنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیٹیاں باہر سے گھروں سے باہر ہی نہ نکلے، بالکل یہ دور جاہلیت آ گیا ہے۔ ٹک ٹاکر بھی وہ جو خاتون تھی خدا نہ خواستہ، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ، اگر وہ اس قسم کی کوئی بات کر بھی رہی تھی، اس کو یہ لوگ جواز بنا کے کہہ رہے ہیں